صوفیاء نے فرمایا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ سرکار کی سب سے زیادہ شفقتیں اگر ہمیں نصیب ہوئی ہیں قرب کی، حضوری کی، وہ شعبان المعظم میں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو راز ہے، کیوں اسے کہا گیا کہ یہ درود کا مہینہ ہے؟ درود اور شعبان کا تعلق بڑا گہرا ہے، اس میں بڑے راز ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ویسے بھی درود شریف کی فضیلت پر راتیں ختم ہو سکتی ہیں، باتیں ختم نہیں ہو سکتی، لیل و نہار کی تسبیح ٹوٹ سکتی ہے، لیکن فضیلت درود پر کلام ختم نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ دنیا کا جتنے عمل کرو گے، جتنے بھی اعمال ہیں تم کرو گے، تمہارے فرشتے لکھیں گے، لیکن ایک سائیڈ والا فرشتہ مصروف ہوگا۔ اگر برے عمل کرو گے تو بایاں فرشتہ مصروف ہوگا، اچھے عمل کرو گے دایاں فرشتہ مصروف ہوگا۔ ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ دونوں فرشتے لکھنا شروع ہو جاتے، دونوں فرشتے۔ اب کون سا عمل ہے؟ وہ کیسا عمل ہے؟ وہ کیا ہوگا؟ اب مسجد میں بیٹھے ہیں تو نیکی والا فرشتہ لکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو نیکی والا، گناہ والا نہیں چپ ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، کام تو نہیں لگا رہا۔ لیکن وہ کون سا عمل ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس عمل سے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، جب بندہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے دونوں فرشتے شروع ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ نیکیوں والا تو نیکیاں لکھے گا، تو برائیوں والا کیا کرے گا؟ فرمایا نیکیوں والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہوگا، برائیوں والا برائیاں مٹانے میں مصروف ہوگا۔ نبی کے ذکر کی برکت اور نبی کے ذکر کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اب تو نے فارغ نہیں بیٹھنا، تم بھی میرے محبوب کے ذکر کے صدقے تم بھی کام کرو اور اس کے گناہ مٹانا شروع کرو۔